السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سیرت کے حلقے میں جہاں ہم روزانہ جمع ہوتے ہیں تاکہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں، تو سب سے پہلے اس ذات پر درود و سلام جو رحمت للعالمین ہے کہ درود پڑھنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں درود پڑھنے کو۔ اللہ خود حکم فرماتے ہیں کہ فرشتوں درود بھیجو، درود و سلام بھیجو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو سبق کا آغاز درود شریف کے ساتھ۔ آج آپ کو ایک ایسا درود بتائیں جس کے پڑھنے والے کو زندگی میں ہی خواب میں جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت ہی مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں۔ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو۔ تو لکھا کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں رات کو کیا کروں۔ انہوں نے فرمایا، مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر، کسی شخص سے بات نہ کر، نفلوں کی تعداد 2 رکعت کر کے سلام پھیرتے رہے، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر۔ عشاء کے بعد بھی بات کیے بغیر اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کر جس میں 7 مرتبہ استغفار، 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور دعا پڑھ۔ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا الہ الاولین آخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر اسی حال میں ہاتھ اٹھائے اور کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر پھر یہ دعا پڑھ اور سجدے میں جا کر یہی دعا پڑھ۔ پھر دائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے۔ جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا، مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام اور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو حضرت لکھتے ہیں کہ ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے، اور اس عمل کو بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے۔ تو یہ کتاب جس کا نام ہے فضائل درود شریف، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کی تحریر کردہ ہے۔ جس بہن کو بھی پڑھنا ہو صفحہ نمبر 81 پر یہ پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے، ضرور پڑھیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ رب العزت مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، جنت میں اپنے باغات و محلات دکھا دے اللہ رب العزت مجھے، اور ہم پر سے اور جو اسباب کو سن رہے ہیں ان پر سے عذاب قبر کو ہٹا کر جنت کا مستحق بنا دے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں کہ فتنے کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیرت، وہ ہستی جس کے آنے سے عرب جیسے جاہلیت والے لوگ، جاہل لوگ بھائی بھائی بن گئے، وہ جو ایک گھونٹ پانی پر یا گھوڑا آگے دوڑا جانے پر قتل و غارت گری کر دیا کرتے تھے، وہ بھائی بھائی بن گئے۔ کاش کہ اس سیرت کو پڑھ کے ہمارے دلوں کے اندر بھی امت مسلمہ کا درد جاگے، کاش کہ اس سیرت کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر بھی اخلاق اور توحید کا پرچار ہو جائے، کاش کہ اس سیرت کو پڑھ کر اور سن کر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے انوارات سے اپنی زندگی کو روشن کر لیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ للہ رب العالمین۔